بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست میزبان ظہیر احمد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ہمارے ویڈیو کا ٹاپک آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہر بندے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، شاید ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں سے کوئی 1 2 3 4 5 ہوں گے جن کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی ہوگی، ورنہ ہر ایک شخص کے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے کہ وہ جلد بازی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ جب سے یہ کمپیوٹر آیا ہے اور اس کے بعد اسمارٹ فون آیا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی زندگی کو لائف کو فاسٹ کرنے والی چیزیں آئی ہیں، ان کے آنے کے بعد انسان کی جو شخصیت ہے یا انسان کا جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، ورکنگ ہوتی ہے انسان کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا چینج آ چکا ہے کہ انسان خود مجبور ہوتا ہے کہ میں کیا کام پہلے کروں، کون سا کام بعد میں کروں، اور کس کام کو کتنا ٹائم دوں، کس کام کو کتنا ٹائم نہ دوں۔ تو آج کی ویڈیو کے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جلد بازی کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث کوٹ کروں گا یہاں پہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جلد بازی جو ہوتی ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جو جلد بازی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جلد بازی کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، یا جیسا کرنے کا حق ہوتا ہے ویسا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کسی کام کو اچھا کرنا ہے، اس کو سنوار کر کرنا ہے، تو اس کو تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، تو کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ کام جو ہے وہ غلط ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نقل کیا اس کو، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کیا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات کرتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، تو اتنی آواز میں بات کرتے تھے کہ ہم آسانی سے اس بات کو سن کر سمجھ سکتے تھے۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گن سکتے تھے، یعنی اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا سکون کے ساتھ ٹھہر کر بولتے تھے کہ ہم ان الفاظ کو اگر گننا چاہیں تو ہم الفاظ کو گن سکتے تھے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ ہم خود بھی اس چیز سے بچنے اور دوسروں کو بھی اس سے ہم بچائیں۔ تو اس امر سے، اس پہلو سے ہم یہ سبق لینا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اتنے آہستہ بولیں کہ اگلے بندے کو پوری بات سمجھ میں بھی آ جائے، اور کوئی الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جو مجہول ہوں، بلکہ بالکل معروف الفاظ بولیں کہ جس سے اگلا بندہ سمجھ جائے کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، یا ہمیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے، یا ہمارے ساتھ کیا بات کہی جا رہی ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو ہم پڑھنے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں، کھانے میں بھی جلدی کرتے ہیں، کام کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، جس سے کیا رزلٹ ہوتا ہے، اس کا الٹیمیٹلی رزلٹس یہ آتے ہیں کہ ہماری اپنی شخصیت اس سے بڑی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جیسے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ مجھے بھی اتنے تیز الفاظ میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمارے ویڈیوز کا ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی ہمیں اپنے جو ہوتا ہے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز جلد بازی والی ہمارے اندر آئی ہے، اس سے تقریباً 50% ہمارے جو کام ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ جاتا ہے۔ تو جلد بازی کسی بھی کام میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم اس کام کو پہلے سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس کام کو پھر ہم اپنے کسی استاد کو، کسی مربی کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا سیکھ لیا ہے، اب ہمیں اجازت ہے کہ نہیں ہم آگے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ اجازت دیتے ہیں ہمارے کام کو دیکھ کر، پھر ہم اس کام کو کریں اور تسلی اور سکون کے ساتھ کام کریں۔ اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ وہ کام پورا کا پورا پایا تکمیل تک پہنچے گا، اچھا ہوگا، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ دیکھنے والے کو جب ہم کام دکھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گھنٹے میں کام کیا، کتنے منٹ میں کام کیا، کتنا جلدی میں کیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام کتنا اچھا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے کام کا جو معیار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کام کتنا اچھا ہوا ہے، جبکہ ہر عقل مند انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ یہ چیز دیکھتا ہے
یہ اس نے کام کتنا اچھا کیا۔ اب میں کمپیوٹر کورس کرواتا ہوں تو میرے پاس کمپیوٹر کورس کے جو گرلز اور بوائز آتے ہیں تو وہ کئی اتنے جلدی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ٹائم پیریڈ ہے آپ کا 3 منتھ کا ہے، اگر اس سے 15 ڈیز ایکسٹرا بھی لگتے ہیں اور آپ ایک اچھے کمپیوٹر کے ماسٹر بن جاتے ہیں، کمپیوٹر کے آپ جو ہے وہ سمجھنے والے اور اس کو پورا ہر چیز کو کمانڈز کو اور پریکٹیکل کو سمجھ کے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کا جو فائدہ آنے والی زندگی کے اندر ہوگا۔ یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے کام کرنے کے لیے تو آپ کو ہر چیز آپ کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہوگی، آپ کسی کو بتانا چاہیں گے تو آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ آپ نے تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ چیزیں سیکھی ہیں، پورا وقت دیا ہے، اور پورا وقت دینے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ کام آسانی کے ساتھ ہمیں بھولتا نہیں ہے، بہت مشکل سے بھولتا ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس کے اندر چیز آئی ہے کہ جلد بازی اور منٹوں کا کام سیکنڈوں میں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں، اور دنوں کا کام ہم جو ہے وہ گھنٹوں میں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام کو خراب کریں، بلکہ کام کو صحیح سیکھ کر اگر کیا جائے تو تھوڑا سا اگر ٹائم کم بھی لگتا ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کام کو اچھے انداز میں کیا جائے، تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ کیا جائے تو اس کام کا بڑا اچھا رزلٹس آتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا جو رزلٹس آتے ہیں یہ بڑے پازیٹیو آتے ہیں، آنے والی لائف میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور دیکھنے والے اور ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو استاد کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے بڑا آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو ہے وہ جلد باز نہیں ہیں، بڑے سکون سے کام کرواتے ہیں، بڑے سکون سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ خاص طور پر ایک ٹیچرز کے لیے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جب ٹیچنگ کرے تو اس وقت بات آسانی کے ساتھ سمجھائے، آسان سے آسان الفاظ میں سمجھائے، اور ان سے پھر جو ہے اس چیز کا آگے سے آؤٹ پٹ بھی لے، اور جو بات کرے وہ اتنی آرام سے ٹھہر کر کرے کہ بچوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے، اور بچوں سے پھر یہ چیز سکھائی جائے کہ بیٹا آپ نے بھی ایسے ہی بولنا سیکھنا ہے، آہستہ آہستہ آپ نے بھی ٹھہر کر بولنا ہے، اور آپ نے بھی بات کو ایسے ہی سمجھانا ہے جیسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر بچے اس چیز کو کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، پھر اس پہ پریکٹیکل کرتے ہیں، اور پھر آنے والا وقت ہوتا ہے کہ وہ 1 سال 2 سال کے بعد پھر ایسے ہزاروں بچے تیار ہو جاتے ہیں جو ٹھہر کر بولنے والے ہوتے ہیں سنت کے مطابق، اور پھر ان کو جو لوگ ان سے سنتے ہیں، پھر بچوں کی بات کو ہر کوئی نقل کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، اور اس سے پھر اتنا اچھا رزلٹس آتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ سارا کا سارا اس کی فیملی اور اس کے آس پاس کے دوست، ریلیٹیوز، جاننے والے، اس کے کولیگ، ساتھ کام کرنے والے، وہ سارے کے سارے اس سے پھر سیکھتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ کتنا اچھا انسان ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، اور اس کی شخصیت پھر لوگوں کے سامنے ابھر کر آتی ہے۔ تو ایک اچھی چیز ہے، پازیٹیوٹی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔